سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں بت شکن بھی کہا جاتا ہے، ذو شہادتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، 38 احادیث کے راوی ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب اس کی ایک آیہ مبارکہ کو جب جناب زید بن ثابت قرآن پاک کو اکٹھا کر رہے تھے تو گواہیاں چاہیے تھیں، تو ایک آیہ مبارکہ پر ایک ہی گواہی مل رہی تھی، اور وہ گواہی صرف جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو ان تنہا کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیتے ہوئے اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ ان کا یہ اعزاز تھا کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دینے کی سعادت ملی ہے۔ ناز کیا اس بات پہ، تو خرامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آج انداز بدلا ہوا تھا۔ تو مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیات دیکھیں تو کہا خزیمہ آج رنگ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور آج رات خواب بڑا مزے کا دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا حضور خواب میں دیکھا ہے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے۔ تو فرمایا پھر دور کیوں کھڑے ہو، قریب آؤ نا، اس کی تصدیق بھی کر لو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پیشانی مبارک قریب فرمائی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیشانی بھی یہ ناز کیا۔ تو اس ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز، یہ انداز کیوں بنے؟ اس وجہ سے کہ وہ لجپال اور کریم ایسے ہیں جو جس انداز سے ان پر ناز کرتا ہے وہ اتنا ہی نوازتے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جس کی بھی بنی ہوئی ہے اسی اعتبار سے بنی ہوئی ہے، جس نے جس انداز سے ناز کیا۔ اب جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناز کا ایک دوسرا پہلو جسے علم العلماء میں حضرت سید امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اختیار کیا، اور اسے ناز میلاد منانے کے مقاصد اور ہائر آبجیکٹس میں سے ایک یہی ہے کہ بھئی اس بات پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہوا ہے، اور بلا طلب عطا فرمایا ہوا ہے۔ کوئی طلب نہیں ہماری، نہ ہم نے آنے سے پہلے کوئی بڑے کام کیے تھے کہ رب تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا، یہ محض اس کا فضل ہے، فضل رب العلا۔ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے، ایک بدو سے راہ چلتے ہوئے ڈیلنگ ہو گئی۔ ایک گھوڑا تھا، وہ نبی علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ہی انداز ہے، فرماتے ہیں اس گھوڑے پہ بھی قربان جائیں جسے رسول اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ مصطفیٰ جانے جانا نے اسے پسند فرما لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب گھوڑا پسند کر لیا نبی علیہ السلام نے، تو آپ نے اس سے پوچھا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا اتنی قیمت دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھوڑا مجھے دو اور قیمت میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں۔ سودا معاملہ طے ہو گیا۔ جب معاملہ طے ہوا، نبی علیہ السلام نے اس سواری کو لیا اور آپ تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بدو پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں رک کے فقیر عرض کرنا چاہتا ہے، بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پٹے میں، گلے میں ایک پٹا ہو اور اسے کسی نے پکڑا ہو تو ظاہر ہے میری کیفیات کچھ اور ہوں گی، لیکن اگر اسے میرے ہی باپ نے پکڑا ہو تو میرا انداز مختلف ہوگا، اور اگر اسے میرے شیخ نے پکڑا ہو تو انداز اور مختلف ہوگا، اور ہو بھی سما کون سا؟ قیامت کے دن کا سما ہو اور بارگاہ رسالت ماب میں وہ لے جانا چاہ رہے ہوں تو کیا کیفیات ہوں گی؟ بلا تشبیہ و تمثیل۔ ذرا تصور کریں، گھوڑا پہلے بھی گھوڑا ہی تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے اس کا سودا کیا اور پھر اس کی لگام کو خود تھاما تو بتلائیں گھوڑے کو وجد آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ اس کے رنگ نکھرے ہوں گے کہ نہیں نکھرے ہوں گے؟ وہ خرامہ چال میں چلا ہوگا کہ نہیں چلا ہوگا؟ آج ہی تو اسے چلنا آیا، وہ بھی اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے،
ارے گھوڑا ہو کے ناز کرے تو ہم رسول اللہ کی غلامی پہ کیوں ناز نہیں کریں گے؟ اس نے ناز کیا خرامہ خرامہ. تو ظاہر ہے جس کو پہلے کوئی دیکھتا نہیں تھا تو یہ ناز یہ انداز جب نکھرے تو پھر اب سارے دیکھنے لگے یار ایسا گھوڑا تو کبھی دیکھا ہی نہیں, ایسا خرامہ خرامہ چل رہا ہے. ایک آیا, اس نے کہا کس کا گھوڑا ہے؟ وہ پیچھے تھا, کہنے لگا اپنا ہی ہے. بیچو گے؟ ہاں جی بیچنا چاہتا ہوں. حالانکہ سودا تو پہلے کر چکا تھا. کہا کتنے کا؟ جو ریٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا اس سے زیادہ لگا دیا. کہا اچھا. ایک اور آیا, اس نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ دیتا ہوں. بولی پہ بولی لگ رہی ہے. پتہ یہ چلا جس نے مصطفیٰ کریم کا دامن تھام لیا یا جسے رسول اللہ نے قبول کر لیا پھر اس کی بولیاں لگتی ہیں یا پھر اس کی ذمہ داری ہے, اگلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. بولیاں پھر لگتی ہیں. چیک تو کیا جاتا ہے نا رستے میں آتے آتے ہی, تھوڑی سی منزل میں چیک کر لیا گیا. تو اب جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہو وہ لجپال ایسے ہیں پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. بولیاں پہ بولیاں لگ رہی ہیں. بالآخر ایک بولی پہ وہ پھسل گیا, کہنے لگا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام سے آواز دے کے کہنے لگا کہ جناب اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہیں رک جائیں, یہیں اس کے پیسے دیں, میں وہاں نہیں جاؤں گا. اور ایک دوسری روایت میں اس نے کہا نہیں میں اس گھوڑے کو اتنے میں بیچوں گا. اپنی ڈیلنگ سے مکر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ سودا اور معاملہ طے کر چکا ہے اور نشست مجلس سب کچھ بدل چکا ہے, اور یہاں کہنے لگا نہیں میں نے تو آپ سے سودا اور معاملہ کیا ہی نہیں ہے. پھسل گیا, بکھر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ تفکر فرما ہی رہے تھے کہ وہاں جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ گفتگو شنید ہو رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے. جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے سودا نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سودا کیا ہے. وہ کہتا اچھا اگر سودا کیا ہے تو پھر کوئی گواہ لائیے, جس مقام پر سودا ہوا وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جناب خزیمہ آگے بڑھے, کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تو اس سے سودا کیا, تو اس سے سودا کیا, میں گواہی دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو یہاں رک کے اگر ہم اپنے عشق کو حرارت دینا چاہیں, اس کا مطلب ہے کہ حضور کے دفاع کے لیے بندہ ذرا سی بات بھی کرے تو حضور توجہ فرما دیتے ہیں. پہلے گھوڑا قبول تھا, وہ خزیمہ بھی قبول ہو گئے, اب جناب خزیمہ بھی قبول ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی, اور توجہ فرمانے کے بعد اب آپ نے کیا ارشاد فرمایا, ما حملک علی الشہادتی, تجھے کس چیز نے اس گواہی پر ابار دیا ہے؟ جناب خزیمہ خاموش ہے, اور پھر کہا میں گواہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور قیمت لو. اب اس کی ڈیمانڈ تھی گواہ چاہیے, گواہ مل گیا, اس نے گھوڑا دیا اور طے کر دیا کہ اب میں قیمت وصول کر لوں گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا خزیمہ سے, ما حملک علی الشہادہ, تجھے کس چیز نے گواہی پر مجبور کیا؟ ولم تکن معہ, نہ تو اس کے ساتھ تھا. اب یہ انداز دیکھیے, مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس میں بھی ان کی نسبت دوسری طرف کی, ولم تکن معہ, تو اس کے ساتھ تھا نہیں. اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس معہ کا ضمیر کا مرجع گھوڑا ہے, گھوڑے کی وجہ سے اعزاز مل رہا تھا نا. لم تکن معہ, تو گھوڑے کے ساتھ تھا ہی نہیں. تو جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو روایات, ایک میں کہا صدقت یا رسول اللہ ولیکن صدقت بما قلت وعرفت انک لا تقول الا حقا, فقال من شہد له خزیمہ او اشہد علیہ فحسبہ. اور ایک روایت میں بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو وہاں تھے نہیں, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, آپ نے کہا تو مان لیا, آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. تو جب
اتنی بڑی خبر کی تصدیق بن دیکھے کر دی آپ کے کہنے پر، تو یہ تو معمولی سا سودا، اس کی تصدیق کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اعلی حضرت پھر یہاں بات آگے بڑھاتے ہیں، کہا قرآن کی نص ہے کہ گواہیاں 2 ہی لینی ہے، لیکن آج پیغام کیا آیا؟ من شہد لہ خزیمہ او اشہد علیہ فحسبہ، جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دے، خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔